اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں نبی پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات کو بھی سننے کا موقع فراہم فرمایا۔ یہ بات ہو چکی ہے، میں یاد دہانی کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب زمزم کا کنواں انہوں نے کھود دیا اور تیار ہو گیا، تو زمزم کا کنواں کھودنے سے پہلے وہ ایک منت انہوں نے مانی تھی کہ اگر یہ کنواں مجھ سے کھود دیا گیا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے لڑکوں میں سے سب سے چھوٹے لڑکا میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، یعنی بلی دوں گا۔ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا، آج بھی ہندوؤں میں یہ چیز ہے، لیکن یہ قانون کے خلاف ہے۔ بہرکیف پہلے زمانے میں جب یہ طریقہ چلا آ رہا تھا تو ان کے جو لڑکے تھے سب سے چھوٹے عبداللہ، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے، بعد میں بنیں گے، تو حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جب بار بار انہوں نے خواب دیکھا تو بار بار خواب دیکھنے کے نتیجے میں حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں والد صاحب ہوئے، ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری ہو چکی۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہو چکی ہے، میں یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بچانا تھا، کیوں نہ اس لیے کہ انہی سے، حضرت عبداللہ ہی سے، ان کے نطفے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے نطفے سے اور جس کی نسبت میں، جس کے ذریعے آخر الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، وہ کیسے ذبح کر دیے جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، لیکن خواب دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ دوسرا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس بہانے میں یہ کام انجام دوں۔ چنانچہ 10 مرتبہ قرعہ جو ہے ڈالا گیا، 9 مرتبہ، ہر مرتبہ کے قرعہ میں انہی کا نام نکلا۔ ہر مرتبہ، پہلی مرتبہ قرعہ ڈالا تو انہی کا نام نکلا، یعنی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، اور ادھر ہر مرتبہ میں 10 اونٹوں کو رکھا گیا، یعنی کس کا نام نکلے؟ اونٹوں کا نام آئے، 10 اونٹ یا پھر ان کا۔ تو اس طرح سے جب 9 ہو گیا تو 90 اونٹ ایک جانب ہو گئے، پھر بھی ان کا نام نکلتا ہے۔ آخر میں ایسا ہوا جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اس وقت جو نام نکلا تو ان کا نام نکلا، گویا کہ ان کی جان بچی۔ کیوں؟ نہ اس لیے کہ ان کے جو بہن تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپیاں سب تھیں، پھوپی، ان کی جو بہن، دادا عبد المطلب کی جو بیٹیاں، دادا کی بیٹی جو ہے وہ بہن پھوپی، تو انہوں نے یہ اصرار کیا کہ ایسا کریں کہ ہر مرتبہ میں 10 اونٹنیوں کو رکھا جائے، انہی کے اصرار سے۔ اگر وہ اصرار نہ کرتی تو پہلے ہی مرتبہ میں جب ان کا نمبر آیا تھا حضرت عبداللہ کا تو وہ ان کے ابا جو ہے ان کو ذبح کر دیتے، لیکن اللہ کو تو ایسا کرنا نہیں تھا اور یہ ایک ہیلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔ اسی کے بعد سے ایک جان کی جو قیمت بنی آج بھی وہ ہے۔ ایک جان اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، جان لے لے، تو اس کے بدلے میں اس کو قیمت دینی پڑے گی۔
ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن اسلام کا یہ قانون ہے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، مرڈر کر دے ناجائز طور پر، تو اس کے لیے اس کے ورثہ اگر اسلامی کورٹ میں، اسلام کا قانون وہاں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ اسلام کا قانون نہیں ہے، ہمارے یہاں تو اسلام کے قانون کو اور بھی توڑا جاتا ہے۔ تو جہاں اسلامی قانون نافذ ہے عرب ممالک میں، یا جہاں کہیں بھی اسلامی قانون نافذ ہے، وہاں پر اس کے جو ورثہ ہیں، جس کو مار دیا گیا ہے، اس کے ورثہ اگر کورٹ میں داخل کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے آدمی کو یہ مار دیا ہے، لہذا ہم اس کے بدلے میں پیسہ چاہتے ہیں، تو وہ کتنا پیسہ ہوگا؟ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پیسہ کتنا؟ جتنے میں اونٹ، 100 اونٹ، 100 ایک دو نہیں 100 اونٹ جتنے پیسے میں خریدے جائیں گے، بڑے بڑے اونٹ 5 سال سے اوپر جن کی قربانی ہے۔ قربانی میں اگر اونٹ کوئی دیتا ہے تو 2 سال کے جانور کی قربانی ہمارے یہاں گائے میں 2 سال ہے منیمم، لیکن اونٹ اگر کوئی قربانی میں دے گا، جانور پیش کرے گا، تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے بکری وغیرہ، بکری میں 1 سال اور گائے وغیرہ میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بہرکیف ہر اونٹ جو ہے 5 سال سے اوپر ہو، 100 اونٹ کی جتنی قیمت ہوگی، ایک جان کی قیمت اتنی ہوگی۔ اسی وقت سے چلا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ کتنا زمانہ، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب ابھی شادی نہیں کیے ہیں، وہ شادی کریں گے حضرت آمنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اماں ہیں وہ حضرت آمنہ ہیں، تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، مگر یہاں یہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں نہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور نہ شرابی کو 80 کوڑا لگایا جاتا ہے، نہ کسی اور کوئی کسی پر تہمت لگا دیا، جھوٹا الزام پیش کیا، نہ اس کو 80 کوڑا لگایا جاتا ہے، کوڑا یعنی چابک لگایا جاتا ہے، نہ کوئی اگر زنا کیا، شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی اس کو پتھر مار مار کر کے ایک دم جان سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یا اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کیا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ سب اسلامی قانون ہے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں یہ چیز چلتی ہے۔ عرب میں چلتا ہے، جمعے کے جمعہ وہاں اگر کوئی چور پکڑا گیا یا کوئی زانی اگر پکڑا گیا تو جمعے میں برسر عام اس کو جو ہے لا کر کے بندوق مار دیا جاتا ہے یا پتھر سے مارا جاتا ہے۔ بہرکیف اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور یہ سلسلہ جب تک دنیا رہے گی، اسلامی قانون جہاں نافذ رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرکیف جب حضرت عبداللہ کی رہائی ہو گئی، یعنی وہ بچ گئے، اللہ کے راستے میں ذبح کیے جا رہے تھے لیکن بچ گئے، اور اللہ کو بچانا بھی تھا، کیونکہ اگر وہ ذبح کر دیے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب جو ہے ابن الذبیحین ہے۔ ابن الذبیحین کہتے ہیں 2 اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ایک باپ تو اپنی عبداللہ، یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو گئے لیکن ہوئے نہیں، بچ گئے، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ان کے دادا پردادا کے خاندان میں آتے ہیں۔ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی بیٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو بالکل ذبح کرنے کے لیے انہوں نے لٹا بھی دیا تھا، جو قربانی کا موسم آ رہا ہے، جلسہ جلوس میں بھی آپ سنتے ہوں گے، سنیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچایا، ان کی جگہ میں دمبا لے آیا، جنت سے دمبا اترا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، آنکھ سے جب پٹی کھولی، دیکھا کہ چھری جو چلی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں نہیں چلی ہے، مگر چھری چلی ہے، چھری چلی ہے، لیکن جب آنکھ کی پٹی کھولی تو پتا چلا کہ یہ کوئی اور کہ اس میں گلے میں چھری چل گئی ہے۔ وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جلدی سے تم جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے اس کے گلے کو رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام سوچیں کہ میں چھری چلا رہا ہوں
اسماعیل کے گلے میں، لیکن اصل یہ ہو کہ جب آنکھ کی پٹی کھولیں تو وہ محسوس کریں کہ یہ دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے دو ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت عبداللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں بیٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ادھر حضرت عبداللہ کے اپنے بیٹے ہیں۔ تو لہذا دو ذبح کیے ہوئے آدمی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ، ان دونوں کے بیٹے۔ ابن الذبیحین کا معنی وہی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کہتے ہیں جو ابھی نیا نیا اسلام لایا ہے، اس کو زیادہ ادب سے کچھ شدھ بدھ نہیں ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے بولا جاتا ہے، اس کو اتنا شدھ بدھ نہیں ہے، گنوار ٹائپ کا، مگر مسلمان ہے۔ ایک اعرابی آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پکارا، یا رسول اللہ کہہ کر کے نہیں پکارا، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پکارنا چاہیے کیسے؟ یا رسول اللہ۔ ابھی ہم لوگ یا رسول اللہ کر کے نہیں پکارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، جب ان پر سلام پڑھا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہم لوگ تو ویسا سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ الگ ہے۔ دیوبندیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب سلام پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارے سلام کو وہاں لے کر کے فرشتہ پیش کریں گے ان کے سامنے کہ مودی پور میں فلاں آدمی، مرد یا عورت، فرشتے سب کا نام جانتے ہیں، پوچھنے کا ان کو ضرورت نہیں کہ تمہارا کیا نام ہے، فرشتوں کو سب پتا ہے، جن جنات کو بھی پتا ہے اور فرشتوں کو بھی پتا ہے، ان کو نہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا، میں آپ کا سلام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کروں گا، آپ مجھے نام بتائیے اور آپ کے باپ کا نام بھی بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سب کے درود کو یکے بعد دیگرے باپ کے نام کے ساتھ، خالی عبداللہ نہیں بلکہ عبداللہ ان کے ابا عبدالدیان مرحوم، اسحاق ان کے ابا مثلا جہانگیر، آپ کا جہانگیر، سب کے نام کو باپ کے نام کے ساتھ پیش کریں گے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارا سلام جو ہے پیش کیا جاتا ہے، یہ ہمارا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن جو رضا خانی بریلی حضرات ہیں ان کا عقیدہ دوسرا ہے، وہ سلام جڑی کریں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان کے اس میں ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آدمی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہو گیا، ہم کو ان کے عقیدے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تم کھڑے ہوتی ہو مگر ہم لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پڑھتے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو لہذا جھگڑا اگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہندو مسلمان کا مسئلہ لگا ہوا ہے، مسلمان میں آپس جو ہے جھگڑا اگڑا سب مت کریں، اس لیے یہ چیز تو خیر بات ہوئی۔ تو جب عربی آیا، وہ جو دیہاتی گنوار آیا مدینے میں، آ کر کے یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے۔ یا رسول اللہ کا معنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم کسی کو پکارتے ہیں یا فلاں یا فلاں، تو عربی میں یا کہتے ہیں، جیسے اے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ یا جو ہے عربی میں آتا ہے۔ یا ابن الذبیحین کہا اس نے۔ تو وہ جب چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اب صحابہ تو یا رسول اللہ کہیں گی، یا رسول اللہ یہ تو ہم لوگ سمجھ نہیں پائے، وہ کیا آپ کو ایسا بول کے گیا کیا یا ابن الذبیحین؟ اور اس کا معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ذبیحہ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ذبح ہو گیا۔ ابن الذبیحین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دو آدمی کوئی ذبح ہوئے ہیں، ان کے لڑکے، تو ہم نے تو جانتے نہیں اس کا کیا مطلب۔ صحابہ پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہا کہ میں دو ایسے آدمی کا باپ ہوں جو اللہ کے راستے میں ذبح ہوتے ہوتے بچے، اللہ کے راستے میں ذبح ہوتے ہوتے بچے۔ ایک میرے ابا یعنی عبداللہ، وہ بھی کیسے بچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیے،
اور ایک میرے پورو پروشوں میں ہیں اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے بچا لیا. تو اس لیے میں دونوں کا لڑکا ہوں. میرے خاندان میں تو ان کا لڑکا تو ہوں نطفہ، یعنی بیٹا تو انہی کا ہوں، لیکن میرے اوپر کے خاندان میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ملتا ہے کہاں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پردادا دادا پردادا کے خاندان. تو بہرکیف وہ عربی کو پتا تھا، وہ جانتا ہوگا کسی وجہ سے، بڑوں سے وہ سنا ہوگا، جس کو صحابہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ صحابہ تو ابھی حال حال میں مسلمان ہوئے ہیں. تو حضرت دادا عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ قربانی کرے. وہ کہاں دیے قربانی؟ یعنی صفا اور مروہ، عمرہ میں جو گئے ہیں، صفا اور مروہ کا جو پہاڑ ہے، صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے. آج کل تو اس کو ڈھانک دیے ہیں موم بتی وغیرہ سے. تو آج بھی وہی صفا سے مروہ حاجی جو ہے جاتے ہیں، پھر مروہ سے صفا آتے ہیں. 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یا پھر کم ہوگا ویسے کچھ. تو صفا سے مروہ جاتے ہیں، مروہ سے پھر صفا آتے ہیں حاجی 7 مرتبہ. نہیں کریں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا. تو صفا، وہی جو صفا اور مروہ دونوں چھوٹے پہاڑی تھے، اسی کے درمیان میں وہ زمانے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بیٹے کی جان جو ہے بچ گئی. خیر بہت خوشی ہوئی، بہنوں نے تو بہت خوشی کی، پھوپھی سب جو ہے، پھوپھی بہت خوش ہوئی، اپنے بھائی کو بچایا. اور یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا. بھائی بہن کا رشتہ بھی الگ عجب طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھائی بہن کا رشتہ جب ڈینجر ہوتا ہے تو ڈینجر ہو گیا ایک دم. آج اب کبھی جب ڈینجر نہیں ہوا، بہت یہ ہوا تو ایک دم یہ ہو گیا، قربان ہو جاتی ہے بھائی کے اوپر. بھائی کی بیوی سے چاہے نہ پڑے، کس کا؟ بہن کا، لیکن بھائی سے بڑی محبت، اس لیے کہ وہ اپنا بھائی ہے. مگر اسی سے توڑوانے کے لیے جو ہے بیوی کوشش کرتی ہے کہ کیسے یہ اپنے بہن سے دور دراز رہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ دودھ کا رشتہ ہے. تو لہذا اگر کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو سالو کر لینا چاہیے، آپس میں میل جول کر لینا چاہیے. رشتے کو بعض لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو توڑوانے والی یہی بھوج بنتی ہے اس کی. تو لہذا یہ رشتے پر جب ہے تو میں بول دیتا ہوں، رشتہ ناتا یہ سب من جانب اللہ ہے. رشتہ ناتا جو ہے یہ من جانب اللہ ہے. بھائی اگر بہن سے رشتہ توڑ دے کبھی نہیں ٹوٹے گا، نہ جانا نہ کرے. وہ خود بولتا ہے کہ میں جاؤں گا نہیں، میں رشتہ توڑ دیا. توڑنے کا تیرا کوئی مجال نہیں ہے. کیا توڑے گا؟ کوئی کمچی ہے توڑ دیتا ہے، یا پھر کوئی چیز ہے جو ٹوٹ جاتا ہے. یہ رشتہ کہاں کے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا. یہ توڑے گا کیا؟ تو بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دی. کیا توڑ دی؟ رشتہ کوئی توڑتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا. وہ جو بولتی ہے کہ میں بھائی سے رشتہ توڑ دی، مطلب بھائی یار رہا نہیں اس کا، بھائی رہا نہیں، بھائی تو رہے گا. بھائی جب تک زندہ ہے بھائی رہے گا. تو توڑنے سے کیا فائدہ؟ توڑنے سے تم کو دنیا میں اتنا فائدہ ہوگا کہ تم اس کے گھر کو جانا آنا بند کر دیا، اس کی شادی میں نہیں، اس کی خوشی میں نہیں، اس کے غم میں نہیں، اس کے موت میں نہیں. یہی ہے ٹوٹنا. یہ ٹوٹنا تمہارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک یہ ٹوٹنا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے رشتہ، وہ رشتہ رہے گا جب تک بھائی ہے. بھائی کی اولاد وہ ہیں، اسی طرح سے قیامت تک وہ سلسلہ رہے گا. کبھی کوئی رشتہ ٹوٹنے والا نہیں. اب انسان جو ہے اپنے اس میں توڑ دیتا ہے، کبھی بہن توڑ دیتی ہے، کبھی بھائی توڑ دیتا ہے، کبھی باپ توڑ دیتا ہے، کبھی بیٹا توڑ دیتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں. اچھا ایک چیز جو بات نکلی اور بھی سمجھ لیں پر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ جو ہے بیٹے سے اتنا ناراض ہو گیا، اتنا کسی وجہ سے اتنا ناراض ہو گیا، کہا کہ میں تجھے اس سے نکال دیا. کس سے؟ میں نے بیٹے ہونے سے میں تجھے نکال دیا. آپ بتائیے وہ بیٹے ہونے سے نکلے گا کبھی؟ باپ 1000 مرتبہ انصاف بیٹھا کر کے بھی، پورا بونڈ کر کے بھی لکھنے سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹے گا. کیوں ٹوٹے گا نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. یہی بیٹا
اس کا وارث بنے گا، حالانکہ وہ اس کو توڑ دیا ہے، لیکن جب وہ اس کا انتقال ہوگا باپ کا تو یہ بنے گا اس کا وارث۔ اس کے بھائی لوگ کہیں کہ نہیں تم ہمارے بھائی نہیں، اس لیے کہ ہم ابا نے تم کو جو ہے یہ کر دیا تھا، ظلم جوڑ کر کے اگر وہ اس کو مال نہیں دیں گے نا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر کوئی اختیار، ابا کے اندر بھی کوئی اختیار نہیں کہ تم بھائیوں کے اندر بھی کوئی اختیار نہیں کہ تم اس کو جو ہے اس کے مال سے محروم کر دو۔ ہاں پولیس بٹھا کر کے، چوکی بٹھا کر کے اس کو تم دنیا سے مال مت دو، لیکن قیامت کے دن وہ حق وصول کرے گا۔ یہ نا انصاف کا دن ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے، وہاں سب کا چلتا ہے، سب کا سب کے اوپر چلے گا اللہ تعالیٰ کا، احکم الحاکمین ہے وہ۔ بہر کے بھائی بہنوں کے رشتے کی وجہ سے بہنوں کو بڑی خوشی ہوئی، حضرت عبداللہ جو ہے صحیح سلامت بچ گئے، اور اللہ کو بچانا بھی تھا، کیونکہ اگر حضرت عبداللہ نہیں بچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، آئیں گے نہیں لائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے ابا ہیں۔ اب جب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹنی کو قربانی دے دیا، پیش کر دیا، آستے آستے پھر یہ بڑے ہو رہے ہیں، عبداللہ جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے اس زمانے میں 15 سال 17 سال 16 سال میں شادی ہو جاتی تھی، اور مسئلہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آدمی شادی کر سکتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے بھی لیکن ابھی جو قانون بن گیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے شادی اگر پتہ چل گیا اس کو گورنمنٹ کو تو پھر اریسٹ ہو جاؤ گے، حالانکہ شریعت میں جائز ہے، بچہ بچی کی شادی کر دیتے ہیں ماں باپ دادا دادی، وہ جائز ہے، لیکن ہمارے اس کا ہندوستان کے قانون کے خلاف، جیسے ابھی ہندوستان کا قانون ہے 18 سال پہلے سے شادی کر سکو گے نہیں، لیکن 18 سال پہلے سے بھی ہمارے اسلام میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی اگر اس طرح سے کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا، کیوں نہ، اس لیے کہ یہاں کا قانون بن گیا ہے۔ تو اس زمانے میں بہت ہی کم سن میں 15 16 17 سال میں شادی ہو جایا کرتی تھی، لہذا دادا عبد المطلب نے بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی کہ چلو 15 سال 16 سال ہو گیا، اب اس کو شادی کریں گے، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو، عبداللہ۔ اب شادی کرنے بنی زہرہ ایک نام کا قبیلہ تھا اس وقت مکے میں، بنی زہرہ کی ایک خاتون تھی آمنہ، ان کا نام تھا آمنہ۔ وہ جو خاندان تھا اور وہ جو قبیلہ تھا، وہ جو گھر تھا، بڑا نیک گھر تھا۔ اچھا اس کے پہلے یہ سمجھیے کہ دادا عبد المطلب جو ہے بڑے نیک تھے، کیونکہ وہ جو اس میں رہتے تھے ماحول میں، وہ بڑا جھوٹا ماحول تھا، میں نے جھوٹ، چغلی، غیبت، ظلم، ناانصافی، زنا، چوری، یہ سب عام تھا مکے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے قریش کا کیا حال تھا تو سنتے ہوں گے جلسے میں، کیا حال، اللہ رحم کرے، زنا کو فخر سمجھتے تھے، اور ایک ایک آدمی جتنی مرتبہ زنا کیا ہے وہ داڑھی میں گنٹھی مارتا تھا، بڑی بڑی گنٹھی مارتا تھا، 1 گھنٹی 2 گھنٹی 3 گھنٹی، کیا میں 3 مرتبہ زنا کیا ہوں، میں 4 مرتبہ زنا کیا ہوں، نعوذ باللہ، فخر سمجھتے تھے، مانا وہ گناہ کو کوئی تصور ہی نہیں تھا، ظلم انصاف کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لڑائی چلی ہے تو کئی سال لڑائی چلی ہے، ناجائز، سال چھوڑیے کئی پشت کی لڑائی چلی ہے، اگر چلی ہے تو۔ یہ ماحول میں دادا عبد المطلب تھے، بتائیے یہ ماحول میں، لیکن اس ماحول میں بھی دادا عبد المطلب اس سے بڑا پریشان رہتے تھے، یعنی وہ خود کبھی جھوٹ نہیں بولے، اب اللہ تعالیٰ کو بھی بچانا تھا، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا دادا، وہ جب ایسا ہوگا تو خراب بات نہیں، لہذا اللہ نے ان کو بچایا، کبھی چوری نہیں کرے، کبھی زنا نہیں کرے، کبھی جھوٹ نہیں، بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، جیسے نبی لوگوں کو سمجھاتا ہے ایسے یہ نبی نئے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور بڑی اچھی بات ہے، کیوں نہ، اس لیے کہ انہی کے خاندان سے، انہی کے نطفے سے پیدا ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا، یہ جو پیارا بیٹا جس کے نام میں نے 100 قربانی دی ہے، وہ شادی ہو کوئی ایسی اچھے گھرانے میں شادی ہو، ہر باپ ایسی چاہتا ہے کہ میری بہو جو آئے جو بہت اچھے گھرانے کی ہو اور نوکری کرتی ہو،
نوکری کرنے والے بیوی کو لاؤ پستا ہو گئے. وہ نوکری کرے گی, بیٹا نوکری کرے گا, کچھ دن تو چل جائے گا, لیکن جڑی 1 سے 2 سے 3 ہوں گے اس گھڑی پر پریشانی ہوگی. پھر دایا آئے گی بچوں کو پالنے کے لیے, ماں باپ کی محبت سے بیکار ہو گئی. وہ نہ اسے کوئی ماں کا محبت ملی, نہ باپ کی محبت ملی, نہ تربیت ہوئی ڈھنگ سے, کچھ بھی نہیں. بہرکیف جو بھی ہو, وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اچھے گھرانے میں شادی ہو. اچھے سے مطلب یہ ہے یہ سب صفتیں جس کے اندر نہ ہو, میں وہی گھرانے سے بہو لانا چاہتا ہوں. تو اتفاق سے ان کو خبر ملی کہ آمنہ نام کی کوئی ایک لڑکی ہے, وہ بہت ہی اچھے گھرانے کی, بنی زہرہ خاندان کی ہے, لہذا چلے ان کو لے کر کے شادی ہونے چلے. بات چیت پہلے ہوئی تو شادی کے دن جو ہے یہ چلے. جیسے ہم لوگ دلہا کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اسی جو لے کے چلے. راستے میں کچھ دور تھا, حضرت آمنہ کا جو گھر تھا کچھ دور تھا, کئی گھنٹے کا سفر تھا. راستے میں ایک یہودیہ عورت جو ہے وہ حضرت عبداللہ سے آ کر کے ڈائریکٹ بات کری. تو اس زمانے میں تو کوئی پردہ وردہ تھا نہیں, اسلام تھوڑی آیا ہے. اس اسلام کے آنے کے کئی دن کئی سال کے بعد پردے کا سسٹم آیا, ورنہ شروع اسلام میں بھی تو پردہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈھیلا کریں گے پردے میں, نہ ڈھیلا, جو آ گیا ہے حکم تو آ گیا ہے. اس کے پہلے ڈھیلا تھا. پہلے نماز میں بات چیت کرتے تھے. نماز میں امام صاحب کتنا رکعت ہوئی, وہ سائیڈ والے کو پوچھتا تھا مقتدی, وہ کہے گا 3 رکعت ہوئے. تو ایسا آج اگر کریں گے تو اس کی نماز ہوگی نہیں, نہ بتانے والے کی ہوئی, نہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھ کے اس کی نماز ہوگی نہیں. امام صاحب بھی اگر بولیں گے کہ میرے ابھی جو آیا ہے وہ اس کا 1 رکعت چھوٹ گیا ہے, وہی دیوار سے نماز پڑھاتے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو پہلے ایسا تھا. لیکن جب اللہ نے نافذ کر دیا حکم کہ جتنا بول دیے. اچھا پہلے سلام کا جواب بھی دیتے تھے. ایسے ہی آیا کوئی شریک ہونے کے لیے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو وہ کھڑا اپنے بغل میں جو کھڑا ہوگا السلام علیکم, تو وہ کہہ کے نیت مان لیتا تھا. وہ کہے وعلیکم السلام, جلدی سے کرو. بات چیت ورنہ صاحب بات چیت ہوتی تھی, لیکن اب نہیں ہے. اب جو ہے پورا اس کا حکم بنا, جو اگر بھول سے بھی بات چیت کر لے گا, مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی, بھول سے بھی اگر بات چیت کر لیں گے نماز تھوڑی ہوگی. نماز ہوگی نہیں. بھول سے کھا لینا, روزہ تو ہو جائے گا, بھول سے کھا لینے سے, بھول سے پی لینے سے روزہ تو ہو جائے گا, لیکن نماز ہونے والی نہیں ہے. بھول کا اس میں کوئی سوال ہی نہیں. کیا بھول, نیت مان کے کھڑا پھر بھول کے کیا نماز پڑھی. روزے میں تو آدمی بھول سکتا ہے, اس لیے کہ وہ کھانا پینا عادت بنی ہوئی ہے پورا سال. شروع روزے میں ایسا ہوتا ہے, کبھی یاد رہا نہیں پانی پی لی, اس کے بعد ارے میرا تو روزہ ہے. لیکن یہاں پر نماز میں نیت مان کے کھڑا, پھر کیا تجھے بھول ہوئی, اس لیے اللہ نے کہا یہ معاف نہیں ہے. معاف ہے روزے میں, نماز میں جو ہے معاف نہیں. تو کھڑا ہوا ہے, اس کا مطلب کہ تیرا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو دل کو حاضر رکھ کر کے نماز پڑھو. بھول چک کر کے کسی سے بول چلا مت کرو. اگر بھول چل کر کسی سے بول چلا کر دیے, کسی کا سلام دے کا جواب دے دیے تو نماز ختم. بہرکیف وہ عورت جو ہے آئی حضرت عبداللہ کے پاس, کہا کہ کہاں جا رہے ہو, پورے دادا پورے ابا لے کے کہاں جاتے ہیں. میرا نکاح ہے, وہ جاتا ہوں, میں وہاں نکاح کریں. میرے طرف آتے نہیں, میں نکاح کر لوں. نہیں, پہلے نکاح کا وہ نہیں بولی, وہ اپنے طرف بلائی. وہ یہ جو ہے بولے کہ نہ, مجھے ایک عورت بلا رہی ہے, یہ سمجھے کہ زنا کے لیے بلا رہی ہے, میں نے آپس میں ملاقات کے لیے بلا رہی ہے. تو یہ تو وہ آدمی نہیں تھے, وہ اوائڈ کرے وہ چلے گئے. نکاح کرنے کے بعد پھر اسی راستے سے واپسی ہوئی. جب واپسی ہوئی تو پھر وہی عورت یہودی جانتے ہیں نا, یہودی یعنی جو جیسے آج اسرائیل آج یہودی ہے, یہودی عورت, وہی عورت پھر ملاقات کہتی کیا وہ شادی کر کے آئے. نہ میں شادی کر کے آ گیا. کس سے شادی کرے؟ آمنہ بول کے ایک لڑکی ہے, اسی سے شادی کر کے آئے. تو وہ عورت جو ہے بہت افسوس, سر پکڑ لیا,
افسوس، دکھ. کہا کہ کیوں؟ نہ میں جو بلاتی تھی تم کو زنا کے لیے نہیں بلاتی تھی، میں شادی کے لیے بلاتی تھی. میں کس لیے بلاتی تھی؟ میں شادی کے لیے بلاتی تھی. کیوں؟ وہ بولے کیوں بلاتے تھے مجھ سے؟ نہ میں تمہارے پیشانی میں، پیشانی کہتے ہیں جو ماتھا، تمہارے ماتھے میں مجھے محسوس ہوا. وہ عورت جو ہے پڑھی لکھی عورت تھی، توریت وغیرہ انجیل اس زمانے میں بہت پڑھی لکھی عورت تھی. تو جو جس کے نطفے سے نبی ہوگا وہ کوئی کسی وجہ سے وہ اس کے پیشانی میں نور دیکھ لیا ہو، تو وہ بولی کہ میں تمہارے پیشانی میں نبوت کا نور دیکھی. مجھے یہ محسوس ہوا کہ آخری زمانے کا جو نبی ہوگا وہ تمہارے ہی نطفے سے پیدا ہوگا. نہیں سمجھے؟ آخری زمانے کا نبی جو ہوگا وہ تمہارے ہی نطفے سے پیدا ہوگا. میں سمجھی تو میں یہ چاہی کہ وہ تم مجھ سے اگر شادی کر لو گے تو مجھ سے جو اولاد ہوگی وہ تمہارے نطفے سے جب ہوگا تو تم میرے جب شوہر بن جاؤ گے تو آخری زمانے کا کی ماں میں بن جاؤں گی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں میں بن جاؤں گی، میں بن جاؤں گی. لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا، اس لیے میں سر پکڑ کے بیٹھ رہی ہوں، افسوس کر رہی ہوں کہ نبوت جو ہے آج تک یہودیت میں تھا، آج سے جو ہے نبوت منتقل ہو گیا. کس میں؟ عرب میں. یہ لوگ عرب بھی تھے نا، یہ عرب کے تھے. تو وہ جاننے والی عورت تھی، وہ بولی کہ بہت افسوس کی بات یہ ہوئی کہ نبوت کا جو نور ہے وہ آج عرب خاندان کو چلا گیا، آج عرب خاندان کو چلا گیا. اور میں بشارت دیتی ہوں کہ تمہارے نطفے سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے. میں بشارت دیتی ہوں کہ تمہارے نطفے سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں پائے، یہ کیا سمجھیں گے، یہ سمجھ نہیں پائے. وہ تو پڑھی لکھی عورت تھی. تو ایسا بھی ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ابا کا انتقال ہو گیا مدینے میں. اور وہ انتقال کی خبر جب دادا عبد المطلب کی ہوئی، مدینے میں اس لیے ہوئی کہ میں آئندہ بتاؤں گا نشست میں کیسے مدینے، یہ تو مکہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کیوں گئے تھے تو میں آئندہ بتاؤں گا. لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، لیکن ان کے ابا کا اب 6 مہینے کے ہیں، مگر ان کے ابا کا ادھر انتقال ہو گیا عبداللہ کا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یتیم ہے. یتیم کہتے ہیں کہ جو پیدا ہو ان کے ابا جو ہے انتقال کر گئے ہوں، اس کو یتیم کہتے ہیں. یا جو پیدا ہو بچپنے میں ان کے ابا کا انتقال ہو جائے اس کو بھی یتیم کہتے ہیں. ابا ہیں تھے لیکن جب وہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا اس کے پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے سب سے اول نمبر میں تھے، کیونکہ آپ پیدا ہوئے نہیں تھے لیکن ابا کا آپ کا انتقال ہو گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے پرورش کراتے ہیں. ابا نہیں ہے، ماں ہے، وہ ماں بھی زیادہ دن تک زندہ رہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے پرورش کراتے ہیں. دیکھو یتیم گھرانے میں پیدا ہوئے، باپ کا انتقال ہو گیا ماں کے پیٹ میں، 1 سال 2 سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، کل چھوٹے پن میں 1 سال 2 سال میں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا سرداری آپ کو عطا فرماتے ہیں. ایسے یتیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.